ایسی عظیم ترین صفت ہے علم کہ علی جیسے امام کو اگر کسی چیز پر فخر ہے تو اس کا نام علم ہے. کیوں؟ کہ یہ وہ عزت ہے، یہ وہ بلندی ہے. 1000 سے زیادہ مختصر کلمات حضرت امیر المومنین کے علم کی شان میں موجود ہیں. یہ وہ ہیں کہ جو کتابوں کے اندر محفوظ ہو گئے اور ہر فرمان اپنی اپنی جگہ پر ایک مکمل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے. اور کئی فرامین تو ایسے ہیں کہ جو امیر المومنین نے دولت کے مقابلے پر فضیلت علم کے لیے، کیونکہ علی قیامت تک کے انسانوں کا مزاج سمجھ رہے تھے کہ انسان کا مزاج دولت کے نشیب کی طرف جانا چاہتا ہے، علم کی بلندی کی طرف نہیں جانا چاہتا. جہاں علم کی طاقت نہیں ہوتی وہاں بہاؤ پہ بہتا ہوا انسان نشیب کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ اس پستی کو سمجھتا نہیں ہے کہ میں کس پستی کی طرف جا رہا ہوں. وہ علم کی بلندیوں کو چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے موازنہ کرتے ہوئے امیر نے فرمایا کہ دولت زیادہ ہے تو تمہیں حفاظت کرنا پڑے گی، اور اگر علم زیادہ ہوا تو تمہاری حفاظت کرے گا. کثرت مال تمہیں خدا سے دور کر سکتا ہے اور کثرت علم تمہیں خدا کے قریب کر دے گا. آج بھی تاریخ کو چھوڑیے، آج بھی لوگ دولت کی طرف جھکتے ہیں، علم کی طرف نہیں جھکتے. اس لیے امیر علیہ السلام نے قدم قدم پر دولت کی مذمت اور علم کی فضیلت بیان کر کے کائنات کو سبق دیا، اور تاریخ نے تصدیق کر دی کہ جاہل منبر رسول پر بھی ہو تو لعنت کا حقدار ہوتا ہے. عالم یہودی کے باغ میں مزدوری بھی کر رہا ہو تو علیہ السلام ہونا. خدا آپ کو سلامت ہو. حضور جانور کے پاس بھی علم ہے لیکن اسے یا تو خصوصی حص دی گئی یا اسے علم دیا گیا. نام لیے بغیر ایک دلچسپ واقعہ خواہ مخواہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ایک بہت جید ترین شخص نے 12 سال تک حصول علم کیا، در بدری کرتے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. 12 سال پڑھنے کے بعد اس قابل ہو گئے کہ لوگ انہیں اپنا امام کہیں، اور خود ہی فخر سے واقعہ لکھا کہ میں 12 سال کے حصول علم کے بعد جب واپس اپنے گھر کو جا رہا تھا تو راستے میں رات پڑ گئی اور میں ایک چکی والے کے پاس گیا اور اس سے التماس کی کہ آج کی رات مجھے پڑاؤ کرنے دے. تو اس نے کہا بسم اللہ، لیکن اندر سوئیے گا، باہر بارش کا خطرہ. امام نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی چادر مسلسل ستاروں سے بنی ہوئی دیکھی. حیران ہو کے کہنے لگے کہ اے بندہ خدا، تو جادوگر ہے یا بڑا دعویٰ علم رکھتا؟ دیکھ اتنے ستارے، نہ ہوا کا امکان، کیسے ممکن ہے کہ آج بارش ہو؟ مجھے آسمان کے دل فریب نظاروں سے محتاج نہ کر، تو اندر سو میں باہر سو. چکی والا بھی عجیب آدمی تھا. اس نے کہا دیکھو میں جب رات کو سوتا ہوں تو لشکر بھی مجھے نہیں جگا سکتا. بھئی آپ دیکھتے نہیں ابھی بھی لوگ لاؤڈ اسپیکر میں اتنی صبح سو جاتے ہیں. تو ایک لحاظ تک ممکن ہے کہ ایسی صفت کا آدمی ہو سکتا.
اس نے کہا جناب کہ لشکر بھی چاہے تو میرے سونے کے بعد مجھے جگا نہیں سکتا، اور جب میں جاگوں گا نہیں تو کنڈی نہیں کھولوں گا، بھیگتے رہے تو ناراض نہ ہونا۔ اس نے کہا تجھے کیا معلوم، کاش تجھے پتہ ہوتا کہ اہل عراق مجھے اپنا مفتی جانتے، اور تم مجھے کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں۔ بس رات ہوئی پر بارش کی دمدار ہوئی، بھیگ گیا، جگاتا رہا، وہ بھی وعدے کا بڑا سچا تھا۔ اٹھ بھی گیا تو اس نے اپنی تردید کرنے والے کو پسند نہ کیا کہ پناہ دے۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ حضرت باہر تشریف فرمائے، بخار میں لپٹے ہوئے ہیں، سردی سے کانپ رہے ہیں۔ اس نے کہا بڑا تو ڈھیٹ آدمی ہے، اتنی بارش میں بھیگنے کے بعد، ایسے رویے کے بعد تو گیا نہیں۔ اس نے کہا حصول علم نے مجھے بیٹھنے پہ مجبور کر دیا، تو جادوگر ہے کہ نجومی، تجھے کیسے پتا چلا؟ چکی والا ہنس پڑا، حضرت آپ کا قیاس پھر غلط نکلا، میں نہ نجومی ہوں نہ میں جادوگر ہوں، میرا کتا روزانہ باہر سوتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو اندر چلا آتا ہے۔ کہ جانور میں استفہام کا مادہ نہیں اور نہ ہی استفسار کرتا، پوچھتا نہیں۔ انسان پوچھے گا یہ کیا ہے امی، یہ کیا ہے امی، یہ کیا ہے؟ اس لیے ماں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ ماں کے کپڑے نجس ہوئے تو بدن میں انفیکشن ہو جائے گی، اور ماں اگر جاہل ہوئی تو سوالوں کا جواب نہیں دے گی، سوالوں کے گلے گھونٹ دو تو نسلیں جاہل پیدا ہوتی ہیں۔ کربلا تیرے مجاور تیرے منبر کے خطیب، داد و دینار و توجہ کے بھکاری کیوں ہیں؟ نہ داد چاہیے، نہ دینار چاہیے، نہ توجہ چاہیے، صرف تسلسل چاہیے، یہ محسوس ہوتا رہے کہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ فرمایا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اگر کوئی یہودی اپنی نسبت کہیں طے کرنے لگے، شادی کرنے لگے، تو اسے چاہیے کہ دولت کو دیکھے۔ اب ایک فرمان میں دو پیغام، ایک تو یہودی کی فطرت سمجھا دی، دوسرا مال کے لیے شادی کرنے والے کی اوقات بتا دی۔ کتنا بھیانک درجہ ہے کہ اولاد جیسی قیمتی چیز کو حصول مال کے لیے خرچ کر دیا جائے، ایسا مال کے جسے رہنا ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا معراج کی شب، تمہیں بھی کبھی ہنسی آتی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، جنہوں نے جہنم کے اٹھتے ہوئے شعلے دیکھے ہوں وہ ہنس نہیں سکتے، لیکن ہمیں ہنسی آتی ہے تو تنزن آتی ہے۔ حضور نے فرمایا کب آتی ہے؟ فرمایا جب اہل دنیا مال جمع کرنے کے لیے بھاگتا ہے تو ہم ہنس کے پوچھتے ہیں کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ انسان نے جب جھگڑوں کی بنیاد کو اکٹھا کیا تو وہ کل 3 جھگڑے نکلے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر جھگڑے کی بنیاد ان 3 میں سے کسی ایک چیز پر ہوتی، زن زر زمین۔ کوئی بھی جھگڑا ہو، کوئی بھی لڑائی ہو تو عوام یہی سمجھتی ہے کہ اس کی بنیاد زن زر زمین۔ امیر المومنین نے اپنے خطبے کی ایک لائن میں ان تینوں کو بے وقت کر دیا۔ یہ معاشرت میں، دنیا میں اصول ہے کہ لوگ زن زر زمین پہ لڑتے ہیں، اور امیر نے اپنے خطبے میں، خطبہ بھی ایسا عجیب، سامعین قبرستان کے مردے، خطیب علی ابن ابی طالب، منبر گھوڑے کی پشت، اور نہج البلاغہ میں موجود ہے، گزرتے ہوئے الحاکم التکاثر کی تلاوت فرمائی۔ اور ایسا خطیب کائنات میں کوئی نہ ہوگا جو مردوں کے ساتھ اتنے اطمینان سے خطاب کرے۔
میرے جیسے طالب علم کے سامنے مجمع میں کوئی چپ ہو جائے تو مجھے پریشانیاں لاحق ہو جاتی، اور شاید یہ اس لیے بھی ہو کہ ذاکر مولوی صاحبان آپ کو بولنے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ مردوں سے گفتگو صرف یا نبی کا کام ہے یا امام کا کام ہے، غیر معصوم کی جرت نہیں کہ شہر خاموشوں سے خطاب کر سکے۔ سنی علی کا فقرہ، اور پہلے فقرے میں زن زرزمین کی نفی ہو گئی۔ مردوں کو دیکھ کے پہلا فقرہ فرمایا تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے ہیں۔ اللہ اکبر، فطرت کا امام بول رہا ہے، تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے، زن ختم، تمہاری دولت اب کوئی اور فائدہ اٹھاتا ہے، زر ختم، تمہارے گھروں میں اب کوئی اور رہ رہا ہے، زمین ختم۔ کون فرمائے یا نہیں فرمایا؟ کس بات پہ لڑتا ہے حضرت انسان؟ تیرے جھگڑوں کی بنیاد یہ کیوں بن گئی جن کی وقت اور حیثیت ہی کوئی نہیں؟ فرمایا کہ اگر کوئی یہودی چاہے کہ وہ نسبت طے کرے یا رشتہ ڈھونڈے تو اسے چاہیے کہ مال کے لیے عقد کرے، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی عیسائی رشتہ کرنے لگے تو وہ حسن و جمال کے لیے رشتہ طے کرے، اور اگر میرا کوئی امتی رشتہ طے کرنے لگے تو وہ نہ حسن دیکھے نہ دولت دیکھے بلکہ وہ ایمان دیکھے۔ دولت دیکھ کے رشتہ کرا، کل وہ غربت میں تبدیل ہو گیا تو کیا کرو گے؟ حسن کے لیے کیا، وہ حسن کل بدصورتی میں چلا گیا تو کیا کرو گے؟ اور ایمان وہ طاقت ہے جو نہ ضائع ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے، اولاد بھی محفوظ ہو جائے گی، نسلیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اسی لیے اگر ماں اپنے جسم اور کپڑوں کے اندر نجاست رکھے گی تو اولاد بیمار پیدا ہوگی، اور ماں اگر جاہل ہوگی تو اولاد ضدی پیدا ہوگی۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، باب العلم سے لڑنے والی جاہل کی اولادیں آج تک علی سے دشمنی کی ضد نہیں چھوڑ رہی۔ اچھا، اللہ نے باپ میں ذمہ داریوں کے اندر تربیت کو نہیں رکھا، کچھ تربیت کی ذمہ داریاں اس کی بھی ہیں، لیکن پہلا مدرسہ ماں کی۔ ایران جب مسجدیں غیر آباد تھیں اور شیطان کے اڈے آباد تھے، سڑک پہ نکلنے والی قوم جب ہاتھ میں شراب لے کر جاتی تھی تو اس وقت لباس امام کو پہنے ہوئے ایک عالم دین قوم سے آواز اٹھاتا تھا۔ ایک لمبا واقعہ ہے، آیت اللہ خمینی ملتان آتے آتے پیرس پہنچ گئے، پہلے طے ہو گیا کہ عراق کے بعد آپ ملتان تشریف لائیں گے، 20 مربع اراضی ان کے لیے مختص کر لی گئی، یہاں مدرسہ کھول لیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت تھے، کیونکہ یہ امام کے اشاروں سے ہو رہا تھا، یہاں آتے تو شاید داخلی انتشار کا شکار ہو جاتے، کافروں کے ملک میں چلے گئے، انقلاب برپا ہو گیا۔ انقلاب سے پہلے وہاں پر ایک ہجوم آتا تھا صحافیوں کا، اور وہ پوچھتا تھا کہ کیا آپ نے ایران کی تازی صورتحال کا پتہ کیا؟ لوگ سڑکوں پہ پارکوں میں شراب پی رہے تھے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، پردے نام کی کوئی چیز نہیں، اور آپ ہر ہفتے اپنی کیسٹ ریکارڈ کر کے ایران بھیجتے ہیں، آپ اس قوم پر انقلاب لائیں گے؟ تو آیت اللہ خمینی کا جواب یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا ان شراب پینے والوں پر میں انقلاب نہیں لا سکتا، میں ان بچوں کو بدل دوں گا جو ان کی گود کے اندر موجود ہیں۔